1 سال تک میرے حضرت میرے طرف نہ ایک گلاس پانی پیے میرے پاس، نہ کبھی میرا کوئی لقمہ چکھے۔ حالانکہ میں حضرت سے بار بار کہتا تھا کہ حضرت میں پیسے گھر کو نہیں لا رہا ہوں، مگر حضرت فرماتے کاروبار میں تو لگا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں غلاظت اس میں مل رہی ہے۔ اور حیرت ہوگی کہ میں حضرت کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ اتنا میرا بہت بڑا کام تھا وہاں، میں نے کہا کہ بھائی یہ کام کو دنیا کے کام کو نہیں آخرت کے کام کو دیکھنا ہے، اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا فضل فرمایا، ادھر چھوڑا تو اللہ روزگار کے ذریعے دوسرے پیدا فرما دیا۔ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا تو اللہ خود راستے کھول دیتا ہے، راستے خود بخود کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب زلیخا اندر لے گئی، لے جا کر کہا کہ یوسف میں آپ سے برا کرنے کے لیے لائی ہوں، 100 دروازوں کو کھوپل ڈال دی، ڈال کر کہا کہ یوسف آج میں تم سے زنا کرنا چاہتی ہوں، برائی کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آنا، بے سود ہے آپ کہ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں زلیخا کونے میں رکھے ہوئے بتوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ تو زلیخا سے آپ نے پوچھا کہ زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ گناہ کرنے کا ہے، اور گناہ کے وقت میرے خدا جو سامنے ہے، میرے بت جو سامنے ہے، ان کے سامنے مجھے گناہ کرنے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں ان پر پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ ان کے سامنے میں گناہ نہ کر پاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تیرے خدا تو ایسے ہے کہ تو پردہ ڈالی اس میں پردہ پڑ گیا، لیکن میرے خدا سے میں کیسے پردہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! یہ خوف جب طاری ہوا تو 100 کے 100 خفلا باہر سے نکلا۔ ہمارے اندر جو خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو دروازے کھل جائیں گے، ہمارا اخلاص بڑھ جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، ہمارے اندر وہ خوبیاں خود بخود آ جائیں گی۔ مگر کمال یہ ہے اس کے لیے بھی برتن صاف ہونا ہے، دل کا آئینہ اچھا رکھنا۔ میرے آقا کا یہ معاملہ تھا، دوست کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، دشمن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، پتھر برسانے والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، اپنے والوں کے ساتھ بھی آپ نے وہی سلوک کیا۔ کسی کے لیے آپ نے مصیبت نہیں بنی، بلکہ آپ کو بچپنے سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خیرخواہی میں رہے، ہر ایک کی دلجوئی میں رہے، ہر ایک کے مسائل میں کی مددگار بنے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل کو ہم جو بنانے کے لیے چل رہے ہیں، یہ مبارک مہینے میں ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہمارے اخلاق ایسے اخلاق ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے۔ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ضرور آ جاتا ہے۔ مدد کا ارادہ ہم دعا ہی نہیں کریں گے، دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے مانگ لیتے ہیں، اے اللہ میں دولت دے، دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، دولت دے دیا تو بس ہے۔ مگر علماء نے کیا کیا؟ دنیا طلب نہیں کی، جب بھی اٹھائے کہا کہ مولا آپ کی رضا ہم کو عطا فرما دیں، آپ کی خوشنودی عطا فرما دیں، آپ جب ہم سے خوش ہو جائیں گے تو دنیا ہم سے خوش ہو جائے گی۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی، دنیا سے ہم رشتہ توڑ لیں گے، اللہ سے ہم رشتہ جوڑ لیں گے۔ ہماری خواہشات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم سلسلے وار ایک ایک خواہش میں پڑے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کل سے عمل کریں گے، کل سے اچھائی شروع کریں گے، کل سے نمازیں شروع کریں گے، کل سے توبہ شروع کریں گے، کل سے ہم اللہ کے سامنے رجوع ہوں گے، کل سے ہم درود و سلام سرکار پر بھیجا کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا عمل جس وقت ہم بیٹھتے ہیں، جس وقت ارادہ کرتے ہیں، اسی وقت سے وہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بھی اللہ کے رسول کے پاس آپ کا معاملہ لکھا جاتا ہے، اور آپ کے درود و سلام جو بھیجے جاتے ہیں وہ آپ کے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم جامعہ نظامیہ کا غالباً مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کے واقعہ سنائے تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو، فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جو روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 100 بار درود پڑھا کرتا، روز اس کے طے شدہ پروگرام میں یہ تھا کہ سونے سے پہلے 100 بار درود پڑھے، لیکن ہوا یہ کہ وہ درود پڑھتا رہا، مگر سبق نہیں سنانے کی وجہ سے اساتذہ نے اس کا کھانے کو بند کر دیا۔ استادوں نے کیا کیا؟ سبق نہیں سنانے کی وجہ کھانا اس کا بند کر دیا۔ اس وقت کے
دین امور کو دیکھنے والے وزیر جو نظام کے دور میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، آ کر کہا کہ دیکھو جائے مدرسے کو جاؤ اور اس مدرسے میں ایک طالب علم عبد الوہاب ہے، اس کا کھانا بند کر دیا گیا ہے، جاؤ اور کھانے کو اس کے یعنی جو کھانا بند کر دیا گیا ہے اس کو کھانے کو کھول دینے کے لیے کہو۔ آدھی رات کا وقت ہے، وزیر اعظم بچھونے پہ ہے، لیکن جب اپنے محبوب کا کوئی معاملہ آتا تو محبوب بھی بے قرار ہو جاتے ہیں، اور پھر بے قرار ایسے ہوئے کہ اس وقت کے وزیر کو اللہ کے فضل و کرم سے بیدار کر دیا، اور وہ جب مدرسہ پہنچے، پہنچ کر اساتذہ سے پوچھا کہ بھائی یہ طالب علم کا عبد الوہاب کا کون ہے؟ عبد الوہاب کہا کہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے، کہا اسے بلاؤ ہمارے پاس، بلایا گیا، سامنے جب طالب علم آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کھانا کیوں بند کر دیا گیا؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میں کھانا اس بات سے بند ہو گیا کہ میں نے سبق نہیں سنائے۔ تو کہا کہ اساتذہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آئندہ کسی بچے کا کھانا بند نہ کیا جائے، اس کو نصیحتاً اگر کرنا ہے تو سزا دی جائے، اور کسی کے کھانے کو بند کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے کھلانا چاہتا ہے وہ کھلا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھانے کو اس کے جاری کر دیا۔ اس کے بعد طالب علم کو قریب بلایا، بلا کر کہا کہ بیٹے ایسا کون سا تم عمل کرتے ہو جس کے عمل کی وجہ سے تمہارے عمل کی نیک عمل کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار میں نصیب ہو گیا، اور اس میرے کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمہارا کھانا جاری کرا دو۔ اس طالب علم نے کہا کہ حضرت میرا کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے، لیکن ایک معمول ہے، وہ معمول یہ ہے کہ میں روز بچھونے میں سونے سے پہلے 100 بار درود پڑھ لیتا ہوں اور میرے آقا کی نظر کر دیتا ہوں۔ اے میرے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، میرے آقا کے ماننے والوں، کیا آج ہم اپنا یہ معمول بنائے ہیں؟ کیا ہم ہمارے آقا پر کبھی درود و سلام بھیجنے کا اخلاص کے ساتھ بھیجنے کا پروگرام رکھے ہیں؟ نہیں، ہمارا بھی کام یہ ہے سونے سے پہلے اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے رہے۔ درود کی برکت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے فضل و کرم سے نیند بھی آ جائے گی اور ذہنی سکون بھی نصیب ہو جائے گا، اور یہ بیکار خیالات سے اللہ آپ کے دل و دماغ کو پاک بھی کرے۔ آ رہا تھا، راستے میں فون آیا، فون آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ایک دن ایسا منوس آنے والا ہے جس میں یوم عاشقہ مناتے ہیں، لڑکا لڑکی کو گفٹ، لڑکا لڑکی چاہے دونوں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے، اللہ عالم کیا کریں۔ کہا کہ بھائی اس سلسلے میں بولے، میں بولا بھائی شرم و غیرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اب ہماری قوم کو یہ احساس ہی نہیں رہا ہماری بچی کہاں جا رہی ہے۔ ہمارے لوگ اپنی اولاد کو آزاد کر دیے ہیں اور ان کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اولاد بھٹک رہی ہے، کون سے راستے پہ جا رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پیدا کر دیے یہ سب سے بڑا کام۔ نہیں میرے بھائی، ہم کو صحیح تربیت کرنا ہے بچوں کی۔ اگر یہ منحوس دن آ رہا ہے تو اس سے پہلے بچوں کے موبائلوں کو ضبط کر لیجیے، اور میرے آقا کی سیرت ان کے سامنے اصل مجبوری ہے، دوسروں کو دیکھیے، ذرا عبرت لیجیے۔ جس کو اللہ کے پاس یقین نہیں ہے مجھے انعام ملنے کا، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ ہر محفل کو آباد کرتے، اپنے کو بھی اپن بھی جانتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں، سب کو لے کے جاتے ہیں۔ اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے آقا نے ہم کو فرما دیا کہ تم جس نیک محفل میں بیٹھو گے اللہ اس محفل کو، اس محفل کی وجہ سے وہ لوگوں کو پکڑ دے گا جو محفل میں رہیں گے۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے دین کی محفلوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ بولتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ دیکھنا رہے نا، کیا ہے ٹی وی ہے، اس میں بعد اوقات ایسے ایسے باتیں بتا دے رہے ہیں کہ اس کے بعد لوگ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ یہاں اگر تقریر سنیں گے یا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، ٹی وی کی صحبت سے کوئی نیک نہیں بنتا، اگر بنتے تو پہلے سے ٹی وی ایجاد ہو جاتا۔ ٹی وی کی صحبت سے کوئی ولی اللہ نہیں بنا۔ صحبت کب ملتی ہے؟ جب آپ کسی کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھتے ہیں۔ دو زانو تو نہیں بیٹھ سکتے آج کل، بہرحال بیٹھ جائے تو انشاءاللہ ان کی خوبیاں آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اس واسطے بزرگوں نے کہا صحبت صالح ترا صالح کنر، اگر تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تمہارے اندر بھی اچھی چیزیں پیدا ہوگی، اچھے تمہارے خیالات ہوں گے، اچھی تمہاری سوچ ہوگی، اچھی تمہاری فکر ہوگی، تمہارے ساتھ اچھے عمل ہوں گے اور تمہارے اعمال بھی اللہ اچھا کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارا کام یہ ہے کہ دین کے جو بھی محفلیں ہو رہے ہیں آپ ان محفلوں میں
میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہو، بچوں کو پابند کریں کہ ہمارے ساتھ